یزید کا پہلا مقابلہ حسین سے پہلے، امام حسین سے پہلے حسن سے ہوا. کب ہوا میں بتاؤں گا. دیکھیے جس وقت مولا کائنات نے ظاہری حکومت قائم کی، اسی زمانے میں ایک حکومت شام میں وجود میں آئی. سنتے رہیے گا، ٹھیک ہے. وہ شام والے کا نام جانتے نا جو حکومت میں آیا، کیا نام ہے اس کا؟ اچھا اس کے باپ کا بھی نام جانتے ہیں؟ بتائیے، کنفرم ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر کیوں بتا رہے؟ وہ کہا کہ وہ حکومت اس نے قائم کر دی. مگر یہ جو حکومت شام میں ڈیولپ ہوئی ہے، اس کی ایک پرابلم ہے. حکومت کی پرابلم یہ تھی کہ حکومت تو اس نے قائم کر دی، مگر اس کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ یہ مدینے میں آ کے کہہ دے میں بھی حاکم ہوں. یزید کے باب میں اتنا دم نہیں تھا کہ مدینے میں آ کے کہہ دے کہ میں حاکم ہوں. اس لیے کہ اگر یہ مدینے میں کہہ دے کہ میں حاکم ہوں تو لوگ گریبان پکڑ کے کہیں گے تو حاکم کہاں سے ہو گیا؟ ہم نے بیعت تو علی کی ہے، تو حاکم کیسے بن گیا؟ ہم نے تو بیعت علی کے ہاتھ پہ کی ہے، تو کہاں سے حاکم بن گیا؟ تو یہ نہ مدینے میں آ سکتا، نہ مکے میں آ سکتا. بڑا پریشان. یاد رکھیے گا حکومتیں ایسے نہیں چلتی. حکومتیں چلانے کے لیے بہت سارے لوگوں کو راضی کرنا پڑتا ہے. اب تو کوئی بھی چیز بغیر راضی کیے نہیں چلتی. اب تو کوئی بھی چیز بغیر راضی کیے نہیں چلتی. جب تک لوگ راضی نہیں ہوں گے آپ نہیں چل پائے. حکومت کیسے چلائے؟ مگر اس کی پرابلم کہ کیا کرے، کیسے اپنی حکومت چلائے. بڑا پریشان، نہ مکے جا سکتا ہے نہ مدینے جا سکتا ہے، کیا کرے. اس نے کہا سوچو، علی کی تو ساری توجہ مکے مدینے پہ ہے نا، عرب پہ. چونہ میں جو پاس کی حکومتیں ہیں انہیں اپنی طرف متوجہ کرو. علی تو باہر جائیں گے نہیں، علی تو اپنی توجہ پورے مسلمانوں پہ کیے ہوئے ہیں جو اہل عرب ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس زمانے کی سب سے بڑی حکومت تھی روم کی حکومت. روم کی حکومت کو اس نے خط لکھا. سنتے رہیے گا، مجلس حکم شروع ہو چکی ہے. اس نے روم کی حکومت کو ایک خط لکھا، بادشاہ قیصر روم کو، کہ یہ ہماری بھی ایک حکومت ہے اور ہم شام میں حکومت کرتے ہیں اور ہمارے یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ہم یہ لیتے ہیں اور یہ بیچتے ہیں. سب کچھ لکھا، خط بھیج دیا. جب خط اس تک پہنچا تو اس نے خط لیا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا. یہ بھیجتا رہا وہ پھینکتا رہا، یہ بھیجتا رہا وہ پھینکتا رہا. اچھا پھینکنے والا بڑا سخت ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے. ایک ملک میں ہے تو سارا ملک پریشان ہے. اب جو نہیں سمجھا میں کیا کروں. وہ بھیجتا رہا وہ پھینکتا رہا. سنتے رہیے گا، پھینکتا رہا. کسی طریقے سے صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے. یہ بڑا پریشان، کسی خط کا کوئی جواب نہیں ہے. ایک دن اس نے یزید کو بلایا اور کہنے لگا بیٹا میں مسلسل خط بھیج رہا ہوں قیصر روم کو. اس نے کسی خط کا جواب نہیں دیا. اس نے کہا ابا پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں خط نہ جائے بلکہ ایک نمائندہ جائے حکومت کا تو اسے جا کے بتائے کہ ہماری بھی تو حکومت ہے، ہم بھی اقتدار میں ہیں، ہماری بھی چل رہی ہے، ہم سے بھی تم لین دین کرو، ہماری بھی باتیں سنو، ہمیں بھی سناؤ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کہا بات ٹھیک ہے آپ کی مرضی. کون جائے گا اس کام کے لیے؟ کسے چنیں گے جو حکومت کا نمائندہ بن کے، حکومت کا سفیر وزیر مشیر بن کے جائے. تو اس نے کہا بیٹا تم سے اچھا کون ہے، تم جاؤ، تمہارا تجربہ بھی بڑھے گا، تمہیں پتہ بھی چلے گا، اور بادشاہ کے سامنے جانا ہے تو اس سے بہتر کیا ہے. باپ کے کہنے پر بیٹا تیار ہوا اور قیصر روم کے یہاں پہنچ گیا. قیصر روم کا تو اس زمانے میں جلوہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی منہ اٹھائے اور چلا جائے، نہ اس کا ایک پروٹوکول تھا. یہ گئے دروازے پہ دب الباب کیا، کیا بات ہے؟ قیصر روم سے ملنا ہے. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا حکومت شام کا نمائندہ ہوں. کہا بیٹھ جاؤ. بادشاہ سلامت سے پہلے پوچھیں گے، اگر وہ اجازت دیں گے تو تم ملنا، ورنہ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. صبح سے شام ہو گئی، ابھی تک کوئی جواب نہیں. شام کے ٹائم قیصر روم باہر ٹہلنے کے لیے نکلا. اب جو ٹہلنے کے لیے نکلا تو وہ دوڑ کے آیا دربار. حضور ایک صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں. کیوں کھڑے؟ کہ وہ اپنے آپ کو حکومت شام کا نمائندہ بتا رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو بادشاہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا تو بھیج دو یا لوٹا دو. مگر یہ قیصر روم کا دماغ تھا. وہ اندر آیا اور ایک بلینک پیپر، وائٹ پیپر اٹھایا اور اس سپاہی کو دیا اور دے کے کہنے لگا وہ جو شام سے آیا ہے نا اسے جا کے کہہ کہ اس پیپر پر یہ لکھے کہ وہ کہاں سے آیا، کس حکومت سے آیا، اور جو حکومت ہے جو اس کا بادشاہ ہے یہ بتا اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کی ننیحال کیسی ہے، اس کی ددیال کیسی ہے، وہ جو پیدا کرتے ہیں وہ کیا ہے، اور جو بیچتے ہیں وہ کیا ہے. اس نے کہا
کوئی بات نہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں. سپاہی گیا اس نے پیپر رکھا ہے اس پہ سب ڈیٹیل دے تب جائے گا. اچھا اس نے لکھا یاد رکھیے گا یزید عقل مند نہیں تھا یزید چالاک تھا. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ جہاں علی نہیں ہوتا وہاں عقل نہیں ہوتی. اب تو میں جملہ کہہ رہا ہوں سنیے گا. جہاں علی نہیں ہوتا وہاں عقل نہیں ہوتی. 9 لاکھ کے پاس عقل نہیں تھی چالاک تھے. ایک کے پاس تھی وہی نکل کے ادھر آ گیا. 9 لاکھ کے پاس عقل نہیں تھی چالاک تھے. ایک کے پاس عقل تھی وہی نکل کے ادھر آ گیا. اس نے بتایا کہ میں عقل مند ہوں اور اتنا عقل مند تھا کہ کم وقت کے لیے آیا مگر جزا میں لے کے گیا. جب تک رہے گا رومال زہرا کے ساتھ رہے گا. جب اٹھایا جائے گا رومال کے ساتھ. جب بلایا جائے گا رومال کے ساتھ. جب سنایا جائے گا رومال کے ساتھ. تو سند مل گئی. تو اس نے چالاکی یہ کی کہ جہاں اپنے باپ کا نام لکھ کر وہاں بریکٹ میں لکھ دیا خلیفۃ المسلمین. اب اس نے بادشاہ نے پورا پڑھا مگر یہ تو خلیفۃ المسلمین تھا. اس پہ آ کے اس کی آنکھیں رکی. رات کا وقت ہو چکا تھا. اس نے فوراً کہا جاؤ میرے مشیر وزیر کو لاؤ بلا کے. اچھا یہ بھی تاریخ کی ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہر دور میں بادشاہ سے عقل مند اس کا وزیر رہا ہے. اب اگر فضل بن ربی کو آپ نہیں جانتے تو میں کیا کروں. ہر دور میں بادشاہ سے زیادہ عقل مند اس کا وزیر رہا ہے. وزیر کو بلائے آنکھیں ملتا ہوا اس کا بادشاہ سلامت خیریت جان کی امان پاؤں اس وقت کیوں بلائے. اس نے کہا بھائی نظر ہو گیا. کہا کیا؟ کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا نمائندہ آیا ملنے اور اگر ان سے نہ ملا گیا نا تو یہ تو ایک گھٹنی پہ برسوں لڑے تو بے وجہ سے ہو جائے گی. اچھا یہ تو تھے دماغی طور پہ ایسے وہ مضبوط تھا. اس نے کہا کیا کہا آپ نے؟ مسلمانوں کے خلیفہ کا نمائندہ آپ سے ملنا ہے. حضور اگر پہلے والوں کو آتا تو میں مان لیتا. تو پھر سنیے یہ جو بنا ہے یہ محتاج نہیں ہے یہ مختار ہے. کہے دیکھو اس نے پڑھا ہوتا کہ یہ غلط ہے. یہی فیک ہے. کیا کہ لکھا ہوا ہے نا کہ شام سے آیا یہی غلط ہے. کیوں کہ مسلمانوں کا جو نمائندہ ہے اور بادشاہ اور خلیفہ ہے وہ شام میں نہیں بیٹھتا. جاگیے وہ شام میں نہیں بیٹھتا. وہ بیٹھتا ہے کہاں؟ کوفہ میں. اس نے کہا تو پھر کہے تو یہ جھوٹ ہے. مسلمانوں کا جو اس وقت موجودہ خلیفہ ہے وہ کوفے میں بیٹھتا ہے شام میں نہیں بیٹھتا. اس نے کہا بھائی یہ کیسے بات پتہ کہ جی میں بتا رہا ہوں نہیں تیری بات پہ نہیں. صبح مجھے گواہی دلا کہ وہاں حکومت کون کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. صبح سپاہی بھیجے. اچھا کیونکہ روم بڑا شہر تھا ہر جگہ کا آدمی ملتا تھا. بھیجا کہ جاؤ 2 آدمی بلا لاؤ. اب سپاہی پہنچے انہوں نے کہا یہ بتاؤ شام والا کون ہے؟ ایک سامنے آتا ہے میں. کوفے والا کون ہے؟ کہ میں. چلو چلے آئے. کیوں کہ بادشاہ نے بادشاہ کا نام سن کے تو کاپنے لگے. دونوں کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. تم؟ حضور میں کوفے سے آیا ہوں. تم؟ کہ میں شام سے آیا ہوں. کوفے والے سے پوچھا تمہارے یہاں حکومت کون کرتا ہے؟ اس نے کہا خلیفۃ المسلمین. اس نے کہا تمہارے یہاں کون کرتا ہے؟ اس نے کہا خلیفۃ المسلمین. بادشاہ نے دیکھ کے کہا تو کہہ رہا تھا ایک جگہ ہے تو دونوں جگہ خلیفۃ المسلمین. اس نے کہا جی ہمیں تو ایک ہی کا پتہ ہے کہ دو کیسے آ گئے. اس نے کہا کہ اس نے کوفے والے سے پوچھا کیا تو نے اپنے خلیفۃ المسلمین کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضور ہاں روز دیکھتا ہوں. کہ روز شام کی نماز انہی کے پیچھے پڑھتا ہوں. اب اس نے شام والے سے پوچھا تو نے اپنے خلیفہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضور. کہ روز شام کو انہی کے ساتھ رہتا ہوں. کہ میں تو بھائی میں نماز ہی ان کے پیچھے پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو انہی کے ساتھ شام میں. اس نے کہا بھائی دونوں خلیفہ ہیں اور دونوں مسلمانوں کے خلیفہ. یہ بھی گواہی. اس نے کہا ایسے نہیں ایسا کرو 2 مصوروں کو بلاؤ. 2 مصور سمجھ گئے تصویر بنانے والے. اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے. بلا دیا گیا. بلایا گیا آؤ ذرا اور تصویر کھینچ دو. 2 مصور آ گئے. اب 2 بتانے والے اور 2 بنانے والے. اس نے کہا ایک کو شام والے کے ساتھ اس کمرے میں بھیجو ایک کو کوفے والے کے ساتھ اس کمرے میں اور ان سے کہو کہ جیسا جیسا تم نے اپنا خلیفہ دیکھا ہے ویسا ویسا بتاؤ. اور کوفے والا چلا گیا. اس نے کہا یہ بتاؤ کیسا تھا؟
کہنے لگے بھائی کیا بتائیں؟ ناک صراط مستقیم کا پتہ نہیں، پھر کب پیشانی پہ اسلام کے مقدر کا سورج طلوع ہوتا ہے، پھر کا زلفیں اتنی کالی ہیں کہ اس سے گھٹائے کیفیت حاصل کرتی ہے، اس کا چہرہ کیا کہیں، چہرہ ایسا کہ جیسے سورج چمک رہا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے شام والے سے پوچھا، اس نے کہا ایسا ہے ویسا بنا. دونوں کی تصویریں بن گئی. تو انہوں نے پوچھا حضور اس کے نیچے لکھ دیں کہ یہ کوفے والی کی؟ اس نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں. اس نے کہا پھر پتہ کیسے چلے گا کوفے والی کی شام والی کی؟ اس نے کہا وہ پتہ کرنا ہمارا کام ہے. پریشان کیوں؟ اب جب جھوٹا پھنس گیا تو اسے جھوٹے کی حد تک پہنچاؤں گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. دونوں تصویریں رکھ لی گئی. اچھا بن گئی مگر یہ نہیں پتا ہے کس کی، بادشاہ کو بھی نہیں پتا. وہ جو بتانے آئے تھے وہ بھی چلے گئے، وہ جو بنانے والے آئے تھے وہ بھی چلے گئے. وزیر بھی پریشان، بادشاہ بھی. اس نے کہا تم پریشان ہو، میں کل فیصلہ کروں گا کہ کس کا. اچھا یزید رکے ہوئے ہیں وہیں، فیصلہ ہو رہا ہے نا ابھی، پتہ چلے گا کہ کون کس کا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو لے جاؤ بلا کے لاؤ. کہ کسے؟ کہ جتنے بھی علماء ہیں روم میں سب کو بلاؤ اور کہنا اپنی اپنی کتاب لے کے آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اعلان ہو گیا. اب حکومت کا اعلان تو ہم نہ پہنچے، توریت والا توریت دبا کے، زبور والا زبور دبا کے، انجیل والا انجیل دبا کے، اور قرآن والا قرآن لے کے. سارے علماء جمع، پورے مجمع کی توجہ، سارے علماء جمع. بادشاہ کو بلایا گیا. بادشاہ نے کہا آ گئے؟ سب نے کہا جی حضور آ گئے، حکم فرمائیے. کہنے لگے بھائی اپنی اپنی کتابیں لے کر. سب نے اٹھائی. توریت والے نے توریت، زبور والے نے زبور، انجیل والے، قرآن والے نے قرآن لکھا. تو کہا مجھے دکھاؤ نہیں. تو پھر کہا مجھے ایسا ہے کہ اپنی کتابوں میں یہ تصویریں دکھاؤ. کہاں بیٹھے ہیں؟ اپنی کتاب میں مجھے تصویر دکھا. کیا مطلب؟ کہ اپنی کتاب میں دیکھو کہ تمہاری توریت میں کس کا چہرہ مل رہا ہے، زبور میں کس کا مل رہا ہے، انجیل میں کس کا مل رہا ہے، قرآن میں کس کا. اور جس کا چہرہ تمہیں اپنی کتاب میں ملے اس کے نیچے دستخط کرو اور چلے جاؤ. تمام علماء نے کتابیں کھولی، دیکھنا شروع کیا. توریت، زبور، انجیل، قرآن سب کو نظر آیا. جب نظر آیا سب نے دستخط کیے، چلے گئے. اب جو بادشاہ آیا تو عجیب کیفیت. ایک تصویر وہ تھی جس پہ دستخط، ایک وہ جس پہ انگوٹھا بھی ملے گا. اس نے کہا دوبارہ مولویوں کو بلاؤ. سارے مولوی دوبارہ آئے. اس نے کہا یہ کیا انصاف کیا؟ ایک پہ دستخط، ایک پہ تم نے ایک انگوٹھا بھی لگایا. اس نے کہا آپ نے شرط ایسی رکھی تھی کہ جو قرآن میں نظر آیا اس پہ دستخط کرنا. ہم کیا کریں؟ آیت والا چہرہ اور لعنت والا چہرہ، آیت والا چہرہ اور لعنت والا چہرہ. اور کیا جس کا چہرہ ملا اس کو کر دیا، جس کا نہیں ملا. اس نے کہا وزیر نے آگے حضور اب تو اس سے بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ اصلی ہے. اس نے کہا تمہیں جلدی کیا میں پہنچاؤں کیا کہ ابھی تو فیصلہ کمرے میں ہوا، میدان میں بتاؤں گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اس نے کہا پھر کیا کرے؟ کہ ایسا کرو کہ ایک خط کوفے والے کے نام لکھو اور ان کو لکھ کے بلاؤ کہ حضور یہاں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کا نمائندہ بتا رہا ہے. اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ تشریف لائیے، اور اگر آپ نہیں آ سکتے تو اسے بھیجے جو آپ جیسا ہو. جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں، یا آپ آئیے یا اسے بھیجیے جو آپ، ذرا بولیے، جو آپ، میں نمبر پہنچا سنتا ہوں، جو آپ جیسا ہو. قاصد کو خط دیا. قاصد نے خط لیا، گھوڑے نے دبایا، گھوڑے کو دوڑایا، کوفہ آ گیا. یزید وہیں رکا ہوا ہے. بھری ہوئی مسجد اصحاب سے چھلک رہی ہے. بھئی سمجھ لیجئے کہ نیچے سارے رضی اللہ ہیں، اوپر تنہا علیہ السلام ہے. جب آپ بیٹھے وہ آیا، اس نے خط دیا. امام نے خط کھولا، پورے خط کو پڑھا، مسکرائے. پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا. ایک طرف حسن، ایک طرف حسین. پہلے حسن کو بلایا، پیشانی چومی، کہنے لگے میرے لال آج پہلا موقع ہے، آج پہلا موقع ہے روم کے بادشاہ کے دربار میں جا کے اعلان کر دے کہ سچے باپ کا سچا بیٹا کون ہے، جھوٹے باپ کا جھوٹا بیٹا کون ہے. سچے باپ کا سچا بیٹا کون ہے اور جھوٹے باپ کا. امام حسن تیار ہو گئے، آ گئے. سپاہی نے جا کے بتایا کہ حضور وہ بھی آ گئے. کہنے لگے دونوں کو ایک کمرے میں ٹھہرا دو، ادھر کوفے والا ادھر شام والا. کہ حضور فیصلہ کب ہوگا؟ کہ اعلان کر دو
کہ کل پورے روم میں نہ کوئی دکان کھلے گا، نہ کوئی ٹھیا لگے گا، نہ ٹھیلی لگے گی، نہ سب بند، سب دربار میں آئیں گے۔ اس نے کہا حضور اتنا بڑا دربار کہاں ہے کہ سارا مجمع دربار میں آ جائے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ تو اس زمانے کے بادشاہ بھی قبول کر چکے تھے کہ کسی کا دنیا میں اتنا بڑا دربار ہے ہی نہیں تو جو اتنا مجمع آ جائے۔ یہ تو بس ایک حسین کا دربار ہے، مجمع پاتا امام بلائے گا۔ اس نے کہا کل اعلان کرو کوئی دربار نہیں ہے، کوئی بازار نہیں، کوئی ٹھیا نہیں کھلے گا، سب دربار ہے۔ اس نے کہا کہ باہر دربار لگے گا، باہر سڑک پہ دربار لگے گا، چوراہے پہ دربار لگے گا، ایک دروازہ بنایا گیا، کرسیاں بچھائی گئی، تخت لگایا گیا۔ بادشاہ نے کہا سارا مجمع الگ صبح دربار میں آ گیا۔ ہر آدمی بغل والے آدمی سے پوچھ رہا کیوں بلایا؟ کہتے شام بھائی کیوں بلایا؟ چلکن صاحب کیوں بلایا؟ وفا صاحب کیوں بلایا؟ مولوی صاحب کیوں بلایا؟ دوسرا آدمی دوسرے سے پوچھ رہا ہمیں کیا پتا کیوں بلایا؟ ہمیں نہیں پتا کیوں بلایا۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ بادشاہ اور چہرے کا رنگ بدلا، سارا مجمع کھڑا ہو گیا، بادشاہ تخت پہ گیا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ تمہیں معلوم ہے نے تمہیں کیوں بلایا؟ اس نے کہا ہمیں نہیں معلوم، آپ نے بلایا ہم تو آ گئے۔ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک پوسٹ کے دو دعویٰ دار آ گئے، اب ان دونوں میں سے ایک سچا ہے جھوٹا ہے، مگر یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تم دیکھ کے بتاؤ کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، بس میں یہی سے سمجھ لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بادشاہ بیٹھ گیا، پورا دربار بھرا ہوا ہے لوگوں سے، عوام الناس سے بھرا ہوا، مشیر وزیر کیبنٹ چاہنے والے ماننے والے سب بھرے ہوئے دربار۔ جب بادشاہ بیٹھ گیا، سارا مجمع بیٹھ گیا، بادشاہ نے غلام کو بلایا، کہنے اس کو شام والے کو لا کے چھوڑو، جلدی جاؤ۔ سپاہی گیا، اس نے یزید سے کہا یزید تمہیں دربار میں بلایا گیا۔ یزید تیار ہوا، سجا آمادہ ہوا، آیا۔ وہ جو بڑا دروازہ بنایا گیا تھا انٹری گیٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں بنتا ہے، ابھی ہم آئے تو باہر گیٹ بنا ہوا ہے، شادیوں میں جاتے تو گیٹ بڑا گیٹ، وہ گیٹ بنا ہوا۔ اچھا سارا دربار بادشاہ کو چھوڑ کے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ آیا اور وہ جو صدر دروازہ تھا اس پہ رکا، اور رکنے کے بعد بادشاہ کو فرشی سلام کیا۔ سارے مجمع نے کہا اوہ نیا لایا۔ پھر دائیں والوں کو سلام، پھر بائیں والوں کو سلام۔ لوگوں نے کہا کیا کہنے، بہت اچھے۔ پھر آگے بڑھا، وسط میں سینٹر میں آ کے پھر رکا، پھر بادشاہ کو فرشی سلام۔ بادشاہ 3 پیڑیوں کے تخت پہ بیٹھا، پھر آگے آ کے سلام، 2 پیڑیاں چڑھا، بادشاہ کا ہاتھ لیا چوما۔ بادشاہ نے حقارت سے کہا کرسی خالی پڑی ہے جا کے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ یہ تھی یزید کی انٹری، یہ تھی یزید کی انٹری۔ آگے بیٹھ گیا۔ اب بادشاہ نے پھر سپاہی کو بلایا، چلے وہ جو کوفے سے آئے نا انہیں بھی جاؤ بلا کے لاؤ۔ سپاہی گیا، امام حسن بیٹھے، کہنے کا حضور آپ کو بلایا۔ امام نے کہہ دو کہ میں بھی آ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں ابھی بلایا ہے۔ امام نے کہا اس سے جا کے کہتے ہم اپنے وقت پہ آئیں گے۔ کہتے بادشاہ بھی بلا رہا ہے تو اس سے جا کے کہہ دے کہ ہم اپنے وقت پہ آئیں گے، اس لیے کہ ہم محتاج زمانہ نہیں امام زمانہ، اپنے وقت پہ آئیں گے۔ جا کے کہہ دے۔ وہ گیا، اس نے کہا تو اپنے وقت پہ آئیں گے۔ امام نے تقوی کی ندا ڈالی، توکل کا پٹکا باندھا، عصائے کو ہاتھ میں کہہ کے جو امام نے امامت کا ماما رکھا، اب جو چلے نا تو تاریخ کہتی ہے کہ حسن کی ہر ادا پہ پورے قربان ہو گئے، کلامان صدقہ ہوتا ہے، کوثر اچھلتا جا رہا تھا، طوبہ جھکتا جا رہا تھا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہاں ایسے سنے کہ جیسے مولا کے فضائل چلتے، طوبہ جھکتا جا رہا تھا، کوثر اچھلتا جا رہا تھا، ستاروں کو چھٹی کے پروانے سنا دیے گئے تھے، سورج سرخ رنگ کی قبا پہن کے آ گیا تھا، چڑیاں نغمے سنانے لگی تھی، پرندے اڑنے لگے تھے، درختوں کی شاخیں جھکنے لگی تھی۔ امام نے چلنا شروع کیا، امام چلتے جاتے تھے، لوگ دیکھتے جاتے تھے۔ امام اسی صدر دروازے پہ آ کے رکے جہاں یزید نے پہلا فرشی سلام کیا۔ اب سارا مجمع تو یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کریں گے۔ امام نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ زندہ باد حسین، زندہ باد۔
جس نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا، ہم اہل بیت کو اپنے لیے بنائے. اب یہ کہہ کے جو امام حسن نے قدم رکھا، چہرے پر اتنا جلال اور اتنی ہیبت تھی، مجمع نے اٹھنا شروع کر دیا. امام بڑھتے جا رہے ہیں، مجمع اٹھتا جا رہا ہے. امام بڑھتے جا رہے ہیں، مجمع اٹھتا جا رہا ہے. امام بڑھتے جا رہے ہیں، مجمع اٹھتا جا رہا ہے. اب جو امام وسط میں آئے نا، اب بادشاہ اٹھ گیا. امام بڑھ رہے ہیں، بادشاہ اتر رہا ہے. امام بڑھ رہے ہیں، بادشاہ اتر رہا ہے. امام بڑھ رہے ہیں، بادشاہ اتر رہا ہے. بادشاہ زمین پہ آ گیا، امام کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا تھا. حضور تخت خالی پڑا ہے، حضور تخت خالی پڑا ہے، حضور تخت خالی پڑا ہے، حضور تخت خالی پڑا ہے. جا کے تخت پہ بیٹھ جائیے. آخری آدمی تک امام نے کہا تخت پہ جا کے تو بیٹھ، ہمیں دوسروں کی جگہ قبضہ لے دیا. سنیے اب منظر دیکھیے، سجا ہوا دربار، بیٹھے ہوئے سپاہی، مشیر، وزیر، کیبنٹ، چاہنے والے ماننے والے. اب منظر کیا؟ ایک طرف امام حسن، ایک طرف یزید. بڑی آہستہ سنیے. ایک طرف طہارت، ایک طرف نجاست. ایک طرف علم، ایک طرف جہالت. ایک طرف نور، ایک طرف لنگور. ایک طرف رسول جیسا، دوسری طرف شیطان کا بھی ابا. اب سارا مجمع دیکھا. بادشاہ کھڑا ہوا، کہا سنو، دونوں کا تو وہ دیکھا تم نے، پہلے والے کو بھی دوسرے والے کو بھی، کیا فرق لگا؟ سارا مجمع ایک دوسرے کو کیا فرق لگا؟ جب ایک دوسرے کو دیکھ رہے، ایک سفید داڑھی والے اٹھے. انہوں نے کہا بادشاہ ہم بتائیں گے کہ کیسا لگا. کہ کیا ہم بتا رہے ہیں کہ کیا. کہ جب پہلے والا ہے نا، اس کے سلام اور اینٹری سے لگا کہ غلام باپ کا غلام بھی کھایا. اور جب حسن نے قدم رکھا، ہیبت بتا رہی تھی، مختار باپ کا مختار بیٹا ہے. وزیر آیا، اس نے پھر پیچھے سے کہا کہ حضور تصویریں بتا رہی ہیں ایک سچا ایک جھوٹا، کتابیں بتا رہی ہیں ایک سچا ایک جھوٹا، عوام بتا رہی ہے ایک سچا ایک جھوٹا، اب تو انہیں چھوڑ دیجیے. اس نے کہا تجھے بہت جلدی ہے، جب کہہ رہا ہوں جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک پہنچاؤں گا. چپ بیٹھ جا. اس نے اشارہ کیا. چار حبشی غلام محمد بھائی پتر، پرانے زمانے کا صندوق جس میں ٹائر ہوا کرتے تھے، اماں کے جہیز میں آتا تھا. دادی اماں کے جہیز میں لکڑی کے ٹائر رکھ گئے. صندوق ایک حبشی غلام آیا 6 فٹ کا. اس نے آ کے صندوق کھولا. بادشاہ نے کہا چھکا. اس نے اندر سے ایک تابلو نکالا، فریم، اور لے کے بادشاہ کے پاس حضور دے. بادشاہ نے اس تابلو کو لیا، صاف کیا، اٹھا یزید کے پاس. یزید کے ہاتھ میں تابلو دیا اور دیکھ کے کہنے لگا پہچانتا ہے فوٹو کس کا ہے، تصویر کس کی؟ یزید نے چاروں طرف سے گھما کے دیکھا. کہنے لگا میں نہیں جانتا کس کا ہے. اس نے کہا تم نہیں جانتے، تمہارا باپ جانتا؟ کہنے لگا اگر وہ جانتا تو مجھے بتا کے بھیجتا. تم نے غور ہی نہیں کیا. یہ یزید کی واحد کوالٹی ہے کہ اس نے بڑے دربار میں اپنی بھی جہالت کا اقرار کیا، اپنے باپ کی بھی جہالت کا اقرار کیا. ٹھیک ہے چلا آگے امام حسن کے پاس. اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے. امام حسن کے قریب آئے. اس نے زمین پہ بیٹھا، ایک ہاتھ پاؤں پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے تصویر اٹھائی. کہنے لگا مولا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، مگر مولا انہیں بتا دیجیے کہ یہ تصویر کس کی ہے. امام نے تصویر دیکھی. کہنے لگا میں نہیں بتاؤں گا. بادشاہ کو پسینے. اس نے کہا یہ نہیں بتا رہا، اس کا تو بنیادی ہے، یہ جاہل، اس کا باپ جاہل، دادا جاہل، یہ تو علم لدنی کے وارث، زبان رسالت چوسی. آپ نہیں بتائیں گے. پورے مجمع کی توجہ، ایک حسینی کی توجہ. اس جملے پر مجھے احساس ہونا چاہیے کہ شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑا رہا، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا. امام نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. اس نے دونوں نہیں بتائیں گے. اس لیے اگر ایک کا میں نے بتایا گا تو یہ صندوق میں 300 تارا ہو رہے، ان کا کون بتائے گا؟ ایک کا میں نے بتایا. لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی نے تو یہ نہیں بتا کہ صندوق میں 300 تارا ہو رہے. اس نے کہا مولا پھر ہم بتائیں گے کون سی کس کی. اب کیلے تو تھی
مذاق کے کی بتائیں دیا جائے. 313 سپاہی تصویر لے کے کھڑے ہوئے, جیسے پرانے زمانے میں تختی والے فوٹو ہوتے تھے, دیکھیں آپ نے تختی والے فوٹو, نام لکھا ہوتا تھا, بس یہی کنڈیشن ہے, وہ ذہن میں رکھیے گا, تختی لے کے کھڑے ہیں فوٹو. سارا مجمع دیکھا کہ یہ تو اتنا بڑا پورا ہے, اس سے ایک تصویر پہ انہوں نے 300, یہ الگ بات نہیں. امام کا کھڑا ہونا تھا کائنات سے. امام آ گئے, بادشاہ تخت پہ بیٹھا, امام نے ہاتھ بڑھایا, کہتے نیچے اتر. اس نے کہا مولا کیوں؟ کہنے لگے بتانا تو تجھے ہی, تو بھی آیا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا. امام آگے بادشاہ پیچھے, امام آگے بادشاہ پیچھے, امام آگے بادشاہ پیچھے, امام آگے بادشاہ پیچھے, امام آگے بادشاہ پیچھے. تم نے وہی نہیں کیا, جس کے پیچھے بادشاہ چلے اسے امام کہتے ہیں. اس کے پیچھے بادشاہ چلے اسے امام کہتے ہیں. امام آگے بادشاہ پیچھے. امام نے کہا میں بتاؤں گا. اس نے کہا جی مولا. بھرا مجمع وہ دیکھ رہا ہے. امام نے کہا یہ آدم, یہ نوح, یہ ابراہیم, یہ اسماعیل, یہ یحییٰ, یہ زکریا, یہ شیش, یہ نوش, یہ مہلائیل, یہ عمران, یہ عمران, یہ عمران, اور یہ میرا محمد. بادشاہ نے ہاتھ چھوئے, کیا کہنے والا ابھی حسن سچا, حسن سچا, حسن سچا. بادشاہ نے ہاتھ چھوئے کے تخت کی طرف جا رہا. امام نے کہا جا رہا, کہنے لگے مولا اعلان تو کر دوں کہ آپ سچے, اس لیے کہ اس سے تو ایک نہیں بتایا گیا, آپ نے 312 کے بتا دیا. امام نے کہا جلدی کیوں کرا؟ امام نے پھر میرے ساتھ اور چلا, ابھی کچھ اور بتانا ہے. کہنے کہ مولانا میں نے ایک کا نام پوچھا, آپ نے 300 کہنے لگے. ابھی تو ہم نے تجھے وہ بتایا نا جو تم نے پوچھا ہے. ابھی تو ہم نے تجھے وہ بتایا جو تم نے پوچھا ہے. اس طرح پھر ابھی تو یہ بتانا ہے کہ ان میں کس کی زمین کون سی ہے, زمانہ کون سا ہے, کتاب کون سی ہے, صحیفہ کون سا ہے, علاقہ کون سا ہے, صحابی کون ہے, ماننے والا کون ہے, نہ ماننے والا کون ہے, چاہنے والا کون ہے, نہ چاہنے والا کون ہے. جاگو حسین, امام نے بتانا شروع کیا. یہ آدم, اس کی زمین, یہ زمانہ, یہ کتاب, یہ چاہنے والے, یہ ماننے والے, یہ دشمن, یہ نہ ماننے والے, یہ ایک ایک کا بتایا. پورا مجمع تھا, حسن سچا, حسن سچا, حسن سچا. لوگ چومنے لگے. بادشاہ کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے مولا میں جا رہا ہوں, اپنی کرسی پر بیٹھ جا. امام نے کہا رک جا. کہا کیوں؟ کہا مولا بچہ کیا ہے, میں نے نام پوچھا تھا, آپ نے نام بھی بتایا, ننیحال بھی بتائی, ددیال بھی بتائی, حسب بھی بتایا, نسب بھی بتایا, باپ بھی بتایا, دادا بھی بتایا, نانا بھی بتایا, نانی بھی بتائی, کتاب بھی بتائی, صحیفہ بھی بتایا, دوست بھی بتایا, چاہنے والے بھی بتایا, میں چاہنے والے بھی بتایا. اب بچہ کیا؟ اب تو کچھ بچا ہی نہیں. امام ہاتھ پکڑ کے رہا کہ نہیں, ابھی تو ہم نے تجھے صرف ان کے بارے میں بتایا نا, پھر کبھی یہ بتانا رہ گیا ان میں کس پر میرے باپ علی کا کیا احسان ہے. ان میں کس پر میرے باپ علی کا, طاقت جمع کرو اپنی طاقت, ان میں کس پر میرے باپ علی کا کیا احسان ہے. اس نے بولا کیا سن, یہ آدم ہے, اس کی توبہ میرے باپ نے قبول کرائی, یہ نوح ہے, اس کی قسم میرے باپ نے کنارے لگائی, یہ سلیمان ہے, اس کا تخت میرے باپ نے آیا, یہ یوسف ہے, اسے کنویں سے میرے باپ نے نکالا, یہ ابراہیم ہے, اس کا نیاز میرے باپ نے بجھائی, یہ نوح ہے, اس کا کنارہ میرے باپ نے لگایا. یہ کہتے جا رہے تھے, بادشاہ امام کے قدموں میں گیا اور گر کے کہنے لگا او دنیا والوں, جب بیٹا ایسا ہے بادشاہ تخت پہ بیٹھ گئے, امام کرسی پہ بیٹھ گئے. بادشاہ نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا گھر جاؤ گے یا بھجواؤں؟ گھر جاؤ گے کہنا میں چاہ رہا ہوں, سنتے رہیے میں چاہ رہا ہوں. اچھا وہاں شام میں ماحول سمجھ کے دربار سجا ہوا ہے, مشیر ہیں, وزیر ہیں, سپاہی ہیں, کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اور یزید کا باپ ترانے پڑ رہا ہے, میرا بیٹا گیا ہوا 1 مہینہ ہو گیا, میٹنگ چل رہی ہے آفیشیل, حکومت کیا دیں گے, کیا لیں گے, کیا ہم بیچیں گے, کیا وہ خریدیں گے. ابھی بات ہی ہوگی تو اتنی دیر میں سپاہی دوڑا ہوا ہے, بادشاہ سلامت مبارک, بڑی لمبی عمر پائی ہے شہزادے نے. کیا کہنے کہ ابھی ذکر ہوا ابھی حاضر. اگر آپ یہ بھی نہیں سمجھے تو بھائی ابھی ذکر ہوا ابھی حاضر, ہمارے یہاں کب کہتے ہیں ابھی نام لیا ابھی, ابھی نام لیا ابھی حاضر, ابھی نام لیا ابھی حاضر. انہیں کون شہزادہ آ گیا, یزید آ گیا, انہیں کہا بلا گیا چار. اب یزید تمہارے سے تپاوا آ رہا ہے, اب سپاہی پہنچا زور پورے مچ گئے.
آج اس جملے پہ لگے کہ باغ زہرات میں ہر بیٹھے ہوئے عزادار کی سمجھ میں جملہ آ گیا کہ یزید کیسے ذلیل ہو گیا ہے. آیا ہو اس نے سپاہی سے کہا حضور, اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ لگا آپ کو ابا بلا رہے ہیں. اس نے کہا کس کے؟ زندہ باد زندہ باد, آپ کو پاپا بلا رہے ہیں جلدی. اس نے کہا کس کے؟ اس نے کہا حضور اگر آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ ہی کو بلا رہے ہوں گے. کہہ رہا ہے کہہ دو میں نہیں آؤں گا. اس نے کہا کہ وہ تو بہت غصے میں کہنے میں نہیں آؤں گا. بیٹھا ہے آپ نے کہا نہیں. وہ پھر کیا اس نے کہا حضور آپ کو کہہ رہے ہیں بتا تو رہا ہوں نہیں آؤں گا. اس نے کہا تو بہت غصے میں کہنے لگے تو کہو آپ کی عزت کی بات. اور پھر پہنچا اس کا حضور آپ کے پاپا کی عزت کی بات ہے. اس نے کہا ان کی بھی کوئی عزت ہے؟ اللہ بسنے والے کو سلامت رکھے جو دشمن اہل بیت کی توہین پر ہنسا. اللہ تمہیں تو غم نہ دے, تم ہمیشہ ہنستے رہو. جو دشمن اہل بیت کی توہین پر ہنسے اللہ اسے قیامت تک ہنستا رکھے. اسے تو غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. اس نے بلا رہے ہیں آپ کو. کہہ رہے چلو آ گیا. باپ نے بلایا آ گیا. باپ نے بلایا آ گیا. بھرا ہوا دربار, سامنے بادشاہ بیٹھا, ادھر یزید, دونوں طرف مجمع. بیٹا کب آئے؟ اس نے کہا بھی آئے. ذرا دربار والوں کو بتاؤ کہ روم میں کیا ہوا. پوری توجہ پوری توجہ. ذرا روم والوں کو بتاؤ, ان کو بتاؤ شام والوں کو کہ روم میں کیا ہوا. اب اس کے تو پوری دماغ میں گھوم گیا نا جو ہوا. چپ. اس نے کہا بیٹے روم والوں کو بتاؤ کہ ان کو دربار والوں کو بتائے کہ روم میں کیا ہوا. اس نے کہا پاپا اگر روم کی بات سننا ہے روم میں آ جائیے. صاحب شکریہ. اگر روم کی بات سننا ہے روم میں آ جائیے. خدا کی قسم تمہاری ہر بات ایسی ہے کہ روم میں بیان کی جائے, میدان والی نہیں ہے. روم میں آ جائیے. اس نے کہا نہیں بیٹا یہی بتاؤ, یہی بھرے دربار میں بتا تو چلے میرا آفیشل ٹور پہ گیا تھا کر کے کیا ہے. اس نے کہا بتا دوں. تو بتاؤ. اس نے کہا پھر سنو کیا بھرے دربار میں مجھے ذلیل کیا. بھرے دربار کو پتا تجھے کس نے ذلیل کیا. پورے مجمع کی توجہ. پتا تجھے کس نے ذلیل کیا. یزید نے کھول کے کہا ناراض نہ ہوئیے, اب میں بتاؤں کیا بتاؤ کہ تجھے کس نے ذلیل کیا. اس نے کہا مجھے ذلیل کون کہتا, جس کے باپ نے آپ کو ذلیل کیا. اس نے کہا کہ بتا کس نے ذلیل. اس نے کہا ابا نام بتاؤں گا ٹون بدل جائے. کس نے؟ جس کے باپ نے آپ کو ذلیل کیا تھا. کہنے لگے کس نے؟ کہنے لگے علی کے بیٹے حسن نے ذلیل کیا. کہنے لگے بیٹے شکریہ ادا کر خدا کا شکر ادا کر کہ حسن نے ذلیل کیا. کہنے لگے وہاں ذلیل بھی ہم ہو, شکریہ بھی ہم ادا کریں. شکریہ کیوں ادا کریں؟ کہ اس لیے شکریہ ادا کر کہ تجھے کسی ذلیل نے ذلیل نہیں کیا. پھر کیا کہا. اس نے کہا کہ بیٹا شکریہ. اس نے کہا جی بات ایسی آپ شکریہ کیجیے, مٹھائی بنوائیے, لنگر تقسیم کیجیے. میں نہیں کہا کیوں, مجھے تو بدلا لینا, دربار میں میری توہین نہیں ہے. اس نے کہا کیا کہا. بدلا دل سے خیال نکال کے بدلے بدلے کا. میں تو بدلا نہیں بدلا نہیں بیٹا, بدلے کا سوچ مت. میں تو اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں بدلا نکال دل سے. اس نے کہا آپ کیوں اتنا بدلے بدلے کر رہے ہیں. اس نے کہا میں ڈر اس لیے رہا ہوں کیونکہ اسی ارمان میں تو دادا نکل گئے ہیں, اسی ارمان میں ہم بیٹھے ہیں. لہٰذا تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ان کی عزت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. تو کہا ان کی. اس نے کہا میں تو
تو بدلا لینا. اس نے کہا بیٹے چھوڑ دے اس کو بدلے. نہیں بدلا, جب تک مولا کائنات زندہ رہے تب تک تو یہ بدلا نہیں دے سکتا. مولا کائنات کے بعد یہ آیا مدینے, ساتھ میں بیٹا بھی. اس نے کہا ابا شہر حسن کا ہے, لوگ حسن کے ہیں, پبلک حسن کی ہے, آج بابا بھی نہیں حسن کا, بدلا لے. اس نے کہا میں نے کیا کہا, بدلے کی مت سوچ, ان کی عزت کی, تو میں جو کہہ رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بدلا کیسے لیں گے, گھر تھوڑی جائیں گے. تو پھر حسن آئیں گے تو بدلا لیں گے. کہا حسن آئیں گے, سپاہی بھیجا گیا بلانے. کہا کہ حضور آپ کو امیر نے بلایا ہے. اس نے تو کہا امیر نے بلایا. امام نے کہا کون امیر؟ اس نے نام لیا. اس نے کہا یہ نا کہ امیر نے بلایا, کہتے شام سے فقیر آیا ہے. کہا جی وہ بلا رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے جب ہمارے پاس وقت ہوگا ہم آئیں. سپاہی ہے, اس نے کہا جی امام حسن نے کہنا ہے اپنے ٹائم پہ آئیں. اس نے سارے لوگوں کو بلایا. اس نے کہا سنو, اس زمانے میں گیٹ نہیں ہوا کرتے, پردے عزت کے لیے پردے ہٹائے گئے. اپنی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں تو گیٹ کیپر کھڑا رہتا, گیٹ کھولتا, آئیے, یہ عزت ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے. آپ گاڑی سے اتریں, اگر آپ VIP ہیں تو گیٹ کھولتے ہیں, آئیے حضور. اس زمانے میں پردے ہٹاتے. اس نے سنو جب حسن آئے سب کے لیے پردہ ہٹانا, حوالدار, چوکیدار, تھانے دار. مگر جب حسن آئے خبردار حسن کے لیے پردہ ہٹا. حسن اپنا پردہ خود ہٹا گیا ہے. پہلے تو توہین ہو. دوسرا کیا کیا گیا, اس نے کہا حضور جتنے لوگ آئے ہیں آپ سے ملنے, سب کو آپ نے مال دیا. ایسا کرنا جب حسن آئے نا تو جتنا مال تمہارے پاس ہو سارا جمع کر کے تشن میں حسن کو دے دینا. ماشاء اللہ بڑا غصہ ہے. اس نے رائے غلط دینا, اگر ہم نے سارا حسن کو دے دیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا, ہم تو فقیر ہو جائیں گے. اس نے کہا اس میں نئی بات کیا ہے, آپ تو تھے فقیر, ہیں فقیر, رہیں گے فقیر. ٹھیک ہے, اس نے کہا سنیے آپ کا مال لا نہیں جائے. کیوں؟ میں جانتا ہوں یہ حسن ہے, اس کے دروازے کا نوکر ابو ذر ہے, اس کی کمی حصہ ہے, یہ تیرا مال تو نہیں لیں گے. ہاں یہ تاریخ ضرور لکھے گی کہ تو نے مال دیا, تو تیرا تو آپشن کلیئر ہے, تو نے یہ ہم لکھنے نہیں دیں گے کہ حسن نے لیا یا نہیں لیا. تو تو چوڑا ہو کے گھومنا, جب تک تاریخ رہے گی یہ لکھا جائے گا کہ آبیا نے اتنا مال دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, سجا ہوگا دربار. ایک آدمی باہر کھڑا ہوا, اس کی ڈیوٹی ہے بس یہ بتاتا رہنا حسن آ رہے تھے. دور سے امام حسن آئے اور بڑا ہوا دربار میں. اس نے کہا حضور حضور کا کیا ہوا, کہ امام آئے. امام, اس نے کہا تو تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے قیامت آ گئی. اس نے کہا نہیں آپ سمجھے نہیں, پہلے امامت آئے گی. میں نے کہا بیٹا پہلے امامت آئے گی بعد میں. ٹھیک ہے. اس نے اس کو اشارہ کیا دربار کا. اس نے کہا ہاتھ مت لگا دینا, پردے کو ہٹا لیں. اس نے کہا نہیں حضور میں تو ہاتھ باندھ دی, اب میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, آپ کے سمجھنے کا نہیں, آپ کیا سمجھیں. اس نے کہا میں پردہ نہیں ہٹاؤں. جیسے ہی امام حسن نے دربار کی پہلی پیڑھی پر قدم رکھا, آدھا پردہ آدھا اٹھا تو بادشاہ نے اسے گھورا, یہ کیسے اٹھ رہا. اس نے کہا میں کیا کروں, میرے تو ہاتھ بن گئے, اور جس کے ہاتھ بن جاتے ہیں تو کچھ کر نہیں پاتے. میرا کیا. امام حسن نے دوسرا قدم رکھا, پردہ جا کے چھت سے چپک گیا. سپاہی اوپر کے کھڑا ہے, امام دربار میں کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہنے لگے, اس نے کہا جی, کہنے لگے سن تیری بادشاہت یہاں تک ہے, میری امامت سن, اور اگر میں چاہوں نا یہ پردہ قیامت تک ایسے ہی رکا رہے گا, مگر ہم نہیں چاہتے کہ یہ پردہ رکے, اس لیے کہ ایک پردے والا ہے جو پردہ روکے ہے, پردے والا ہے جو پردہ روکے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ گئے, بیٹھ گئے. اس نے بیٹے کی طرف دیکھا, لے لیا بدلا, تو ذلیل ہوا تھا, بدلا لیا. میں نے کہا پریشانی دوسرا پروگرام. اس نے اشارہ کیا, آ گیا, اشارہ ہوا, تش تش تش, وہاں تک لائن لگ گئی. حسن یہ سارا مال تمہارے لیے, تم بھی کیا یاد رکھو گے, میں امیہ کا بیٹا ہوں, امیہ کا. میں اگر ہوتا تو میں یہی کہتا, یہ تو امیہ کو بھی نہیں پتا. میں امیہ کا بیٹا ہوں, امیہ کا. تم بھی کیا یاد رکھو گے, میں امیہ کا بیٹا ہوں. امام نے کہا یاد رکھنے کی ضرورت کیا, جب تجھے تاریخ یاد نہیں رکھے گی, اتہاس یاد رکھے گا, میں کیوں یاد رکھوں. امام نے کہا ہو گیا. اس نے کہا امام دوست پہ رضا ڈال دی, چلے. پورے مجمع کی توجہ علماء کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں. امام چلے, اب امام پڑھ رہے. جب امام دروازے پہنچے تو پتہ چلا
کہ امام کی نالین نے کرمٹ لے لی کیونکہ کسی کی قسمت کو سیدھا ہونا تھا. آئے 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 آئے. امام کی جوتی نے کرمٹ لے لی کیونکہ کسی کی قسمت کو. امام نے جوتی لے کے جوتی الٹی پڑی. اس سے پہلے کہ امام اسے سیدھی کرتے یا اسے اشارہ کرتے, وہ جو سپاہی کھڑا تھا وہ دوڑ کے صاف کی. کہنے لگا مولا پہن لیجیے. امام اچھا وہ دیکھ رہا ہے, تنخواہ میں دے رہا ہوں, بال میں رہا ہوں, کھلا میں رہا ہوں, نوکر میرا ہے, جوتیاں حسن کی صحیح کر رہا ہے. جانے دے حسن کو. آج کے بعد اگر تجھے نوکری پہ میں نے رکھ لیا تو میں جانوں سب سے پہلے حسن کے جاتی تجھے نکالوں, میں نکالوں گا. اچھا یہ کہہ رہا تھا, اس نے جوتی پہنائی. امام نے آہستہ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. جملہ کام بولنا, کتنا مبارک ہوگا وہ ہاتھ جس پر یہ ہاتھ رکھا گیا. امام نے اس کے سر پہ یہ ہاتھ رکھا. جیسے اس کے سر پہ ہاتھ کیا, اس نے اپنے دماغ میں جنت کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. امام نے چہرہ دیکھا. امام نے کہا پریشان کیوں ہے؟ پریشان ہوں, یہ سارا مال تیرا, یہ سارا مال. وہ یہ کہنا تھا بادشاہ تو اپنی کرسی سے اٹھ گیا. اس نے کہا حسن کیا کیا؟ سارا مال جوتی پہنانے